آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ انا میں نے بے شک، ان الصفا بے شک صفا جو ہے یعنی پہاڑی کا نام ہے، والمروہ اور پہاڑی کا نام ہے یہ بھی، من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ صفا و مروہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مشرق کی طرف واقع ہے، اور مروہ شمال کی طرف مائل، اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس جو ہے نا، ایک پہاڑ ہے قبیس، اس کے دامن میں ہے۔ کسی زمانے میں یہ موجود ہوتے تھے دیکھنے کے قابل۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی پہاڑوں میں، جہاں زمزم کسی زمانے میں ہوتا تھا، وہاں پہ اوپن تھا اس وقت، وہاں سکونت اختیار فرمائی تھی۔ یہ جگہ اس وقت سنگلاخ بیابان تھی، نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا یہاں، نہ خورد و نوش کی کوئی اشیاء تھی، یعنی غرض کے زندگی کے آثار نہ تھے یہاں۔ یعنی جہاں صفا مروہ کی یہ شان نزول ہے اس کی، کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صفا و مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیسے بنی؟ وہ ایسے بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا کر یہاں لے آئے، اور انہوں نے جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہاں مجھے کس کے حکم سے لائے؟ اللہ کے حکم سے لائے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے لائے۔ تو انہیں چھوڑ گئے، یہاں معصوم بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب تک تو مشکیزے میں پانی تھا، جو کچھ بھی تھا وہ پیتے رہے، جب ختم ہو گیا پھر پریشانی شروع ہو گئی۔ تو انہی دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہ سعی کرتی تھیں، کبھی صفا کی طرف چڑھتی تھیں پہاڑ، کبھی مروہ کی طرف پہاڑی پر چڑھتی تھیں، اور پانی کے لیے پکارتی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان کے صدقے سے، ان کے کرم سے، ان کے ایڑیوں کے مبارک کے صدقے سے، جہاں وہ بیٹھے رو رہے تھے وہیں چشمہ پھوٹ اٹھا، اور وہ پھر انہوں نے اکٹھا کیا پانی، اور یہ زمزم زمزم کہتے کہتے انہوں نے چاروں طرف منڈیرل بنائی اس کی، اور پانی وہاں پہ ذخیرہ کر لیا، اور وہ پھر آج تک وہ پانی بند نہیں ہوا، ساری دنیا کو وہاں سے پانی جاتا ہے۔ یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ساری دنیا کے پانی سب رک گئے، پھٹ گئے، ختم ہو گئے، خشک ہو گئے، جالا پڑ جاتا ہے پانی میں لوگوں کے، مگر یہ ایسا پانی ہے کہ 100 سال 1000 سال جب مرضی پانی میں نہ سمیل آئے گی، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ جالا پڑے گا۔ تو یہی ابھی بھی اللہ کو اتنی ادا پسند آئی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی، کہ وہی 7 مرتبہ گردش کرواتا ہے اللہ ہر ایک سے، جو بھی صحیح کرنے آئے، حج ہو عمرہ ہو کسی میں بھی، یہ ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اس نے یہ صحیح کرنی ہے، چکر لگانے ہیں 7 مرتبہ۔ ہاں، جہاں جہاں وہ دوڑی تھیں وہاں وہاں پھر دوڑنا بھی پڑتا ہے، اور اگر کوئی نہ دوڑے تو اس کے لیے دم ہے پھر، یعنی کہ دم سے مراد ہے ایک قربانی دینی پڑتی ہے، اس کی سزا ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ شاعر اللہ ومن حج البیت او اعتمر، اور پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو نہیں کوئی حرج اس پر کہ ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیر اور جو خوشی سے کرے خیرن تو کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم بڑا جاننے والا قدردان ہے۔ یعنی جو وہاں بت تھے نا تو اس کو ناپسند کرتے تھے لوگ، یعنی جب عہد اسلام آیا تو بت توڑ دیے گئے، تو اس وقت وہ سمجھتے تھے جو وہاں کے مسلمان تھے اس وقت کہ یہ صحیح نہیں ہے بت جو بیچ میں ہے، تو اس وقت کے لیے کہا کہ ومن تطوع خیر، تو جو اپنی طرف سے خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ۔